نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. برادران اسلام، حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کتنا بڑا فیصلہ سنا دیا. یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ فیصلہ سنایا. اللہ نے یوں فرمایا کہ من اراد الآخرہ، اگر کوئی آدمی مرنے کے بعد آخرت کی زندگی چاہتا ہے، ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد آخرت میں راحت کی زندگی چاہتا ہے اور ایمان کے ساتھ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، سعیہ سعیہ وہو مؤمن فلا کفران لسعیہ. اللہ یوں فرماتے ہیں کہ میں اس کی کوشش کی قدر کروں گا، اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کروں گا. صاف قرآن میں اللہ نے کہہ دیا. ہم نے روزہ رکھا، تلاوت کی، صدقہ کیا، تکلیف اٹھائی، یہ سارے بیج بو دیے اور یہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اٹل فیصلہ سنا دیا کہ میں اس کی قدر کروں گا اور تم کو اس کا بدلہ چکا کے رہوں گا. اب جنت جو ہے وہ نیکیوں کے بدلے کی جگہ ہے. جو آدمی نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو حق سبحانہ و تعالیٰ اس کی بھلائی کو ضائع نہیں کرے گا. اور یہ فطری قاعدہ ہے. دنیا میں ایک آدمی اپنے کھیت میں بیج بوتا ہے پھل کا، چیکو بویا، انگور بویا، تو اس کو چیکو اور انگور مل کے رہے گا. لیکن اگر کھیت میں اس نے ببول بویا اور امید رکھتا ہے کہ کل انگور کھاؤں گا، دوستوں کو کھلاؤں گا، تو اس نے ببول بویا، باور بویا، تو انگور نہیں ملے گا. اسی طرح کوئی آدمی بھلا کام کرتا ہے تو اس کو جنت میں اس کا بدلہ اللہ نے فرمایا کہ میں چکاؤں گا. اس کی کوشش کو میں رائے گاہ نہیں جانے دوں گا، اس کی قدر کروں گا. یہ ترجمہ ہے قرآن کریم کی آیت کا. چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ یوں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائے گا تو حق سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعمال کا جو بدلہ چکائے گا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ انسان اس کا احساس نہیں کر سکتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ان مومن بندوں نے جو مجھے راضی کرنے کے لیے دنیا میں پابند رہے، آزاد نہیں رہے، تھکے، عبادت میں تھکے، معاملات میں تھکے، اخلاقیات میں تھکے، معاشرت میں تھکے اور ہر لائن میں میری پابندی کی، تو پھر میں ان کے لیے ایسی جنت دوں گا لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ نے فرمایا کہ ایسے منظر اس کے سامنے میں دوں گا، بڑے بڑے عالیشان باغیچوں کے، محلات کے، کہ اس کی آنکھوں نے کبھی منظر زندگی میں دیکھے نہیں ہوں گے. ما عین رأت ولا اذن سمعت، اور ایسے میٹھے نغمے، میٹھی میٹھی آوازیں اور ایسے دل کو خوش کرنے والے راگ کبھی بھی ان کے کان اس سے آشنائی نہیں ہوئے ہوں گے. اس قسم کے میں آوازوں کی ان کو محفلیں دوں گا. کیونکہ یہاں پابندی کی، آدمی کو کہاں تو پابندی کرنے کی ہے. اگر یہاں پابندی کی تو وہاں آزادی، اور اگر یہاں کوئی آدمی آزاد تو پھر وہاں پابند. وہاں اتنی سخت پابندی پھر ہوگی کہ وہ جہنم سے نکل نہیں پائے گا. مختصر زندگی میں کوئی آدمی پابندی کر لے گا تو ہمیشہ کی آزادی اس کو جنت کے اندر ملے گی. ولا خطر علی قلب بشر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی جنت کی کبھی اس کے دماغ کے خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں آ گی. ایسی ایسی نعمتیں وہ دیکھے گا. دیکھو، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ بچے کو اگر عقل دے دی جائے تھوڑی دیر کے لیے اور کوئی مشین سے اس سے بات کی جائے کہ ابھی تو تنگ دنیا میں ہے، 9 مہینوں کے بعد جب تو باہر آئے گا تو وہاں ایک سے ایک چیز کھانے کی ملے گی. ابھی تو خالی حیض کا پانی پیتا ہے، بدبودار حیض کا خون ماسک چوستا ہے، تو اس کو سمجھ میں نہ آئے.
وہ پیٹ میں یوں سمجھے گا کہ اس سے بڑی کوئی دنیا ہے نہیں، اس لیے تو پیدا ہوتے وقت روتا ہے، اس کو آنا نہیں، اندر رہنا ہے کہ چھوڑنی نہیں دنیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کو سمجھانے کے لیے دنیا میں کیسی کیسی مثالیں چھوڑی۔ ماں کا پیٹ، اندھیرے میں بچہ ہے، اب اس کو یوں کہا جائے کہ تو باہر آئے گا تو اتنی بڑی دنیا، ایسی ایسی روشنی، ایسا اجالا، ایسی ٹرینیں، تو اس کو سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن باہر آنے کے بعد دنیا دیکھتا ہے کہ نہیں، آسمان زمین کے پیٹ میں ہم ہیں۔ اور حضرت نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کی دوربین سے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اور امت کو بتایا کہ اگر نیک عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے مہمانی کے طور پر نزولم من غفور الرحیم، نزولم من غفور الرحیم، اللہ یوں فرما دے کہ تم ایک دن کے مہمان نہیں ہوں گے میرے، ہمیشہ 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 کے لیے کیا ہے، مہمان بنو گے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو آپ علیہ السلام نے جب جنت کی بشارت سنائی، اتنا یقین ہو گیا کہ ایک آدمی انگلی کرے اور کوئی یوں کہے کہ یہ تو لکڑی ہے، تو اس کے سامنے 100 دلیل پیش کرے لکڑی ہونے پر، تو بھی یوں کہے گا کہ نہیں یہ تو انگلیز ہے، کیونکہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اتنا صحابہ کو یقین جنت کا ہو گیا۔ چنانچہ کبھی کبھی آپ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ اینا ان قتلت، اے اللہ کے رسول اگر میں اللہ کے راستے میں پامال ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا کہ فی الجنت، اور تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو ایسے ایسے واقعات تعلیم میں پڑھتے ہیں کہ اسی وقت وہ شہید ہو کے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ صحابہ کو کتنا ایک دورہ دورہ جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہا کہ عزیز ریح جنت ولا احد پہاڑ کے پیچھے مجھے جنت کی مہک آ رہی ہے۔ احد پہاڑ کے پیچھے جنگ تھی، اور جنگ کے اندر شہید ہونے والے کو جنت، تو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت مجھے خوشبو آ رہی ہے اور اللہ کے پیارے ہو گئے۔ تو یہ اعمال جو ہم نے کیے، گرمی کا روزہ رکھا، تلاوت کی، رات کو اٹھے، تکلیفیں برداشت کی، مزاج کے خلاف پابند رہے، حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا فلا کفران لسعیہ، میں ناقدری نہیں کروں گا اس کی کوشش کی، اس کے کوشش پر میں دوں گا۔ دیکھو جب تک جزاء الاعمال کا یقین پختہ نہ ہو، آدمی کو عمل کرنے کا شوق نہیں ہوگا۔ جب دیکھتا ہے کہ کپاس کے بھاؤ 20,000 ہو گئے، 30,000 ہو گئے، 40,000 ہو جائے، تو ان کو بولنے میں کتنی مزہ آتی ہے، اور کوئی بھی تکلیف پر وہ کپاس بوئے گا، کیونکہ سامنے اس کو یقین ہے کہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ 40,000 مل رہے ہیں۔ اسی طرح نیکیوں پر جنت ملنے کا یقین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم کو ہو جاوے تو کسی کو پانی پلانا بہت آسان، اپنے پیسے میں کسی کو شریک کرنا بہت آسان، بلکہ نیکیوں کا لالچی بنے گا۔ جیسے ہم دنیا میں پیسوں کے لالچی ہے، اسی طرح قدم قدم پہ کیا ہے، نیکیوں کے لالچی بنیں گے۔ یہاں تھا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بیٹھے ہوتے تو کوئی اٹھ کے یوں کہتا کہ میں تھوڑا کما کے آؤں نیکیاں، کہ کیسے کمانے جاؤں گا، کہ تو میرے ساتھ چل بتاؤ۔ چنانچہ وہ نکل کے اور راستے میں کوئی ملتا تو یوں کہنے کہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اور پھر آ کے حساب لگا دے کہ آج تو اتنی نیکیاں تھوڑی دیر میں نے کما لی، کیونکہ سلام پر نیکیاں ملتی ہے، جواب پر نیکیاں ملتی ہے، اور یوں آ کے یوں کہتے کہ آج تو تھوڑی دیر میں ہمیں اتنی ساری نیکیاں کما لی۔ تو یہ جب تک جنت اور جہنم کا عقیدہ مضبوط نہ ہو، آدمی کو عمل کے اوپر کبھی بھی طبیعت آئے گی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنت جہنم کا ذہن صحابہ کا بنایا، اس کے بعد عمل کی اسپرٹ اس کے اندر پیدا ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ مہمانی کریں گے تو ادنا ایمان والا، ادنا جنتی، ادنا سے ادنا، نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ ان کو اللہ کے ہاں جو ملے گا تو ڈائمنڈ جو ہے نا، اس کا پورے ڈائمنڈ کا محل ملے گا، اور اس کی نظر نہیں پہنچے گی اتنا بڑا، اور یوں ہوگا کہ پوری حکومت ہوگی اس میں۔ اگر پیٹ میں بچے کو کہہ دے کہ تو باہر نکلے گا تو اتنا بڑا مکان ملے گا، اس میں اتنا سامان ہوگا، اتنا فرنیچر ہوگا، تو یوں سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں سما نہ سکی، اتنی بڑی دنیا ہوگی، لیکن نکلنے کے بعد دیکھتا ہے کہ نہیں۔ تو ادنا جنتی کو یوں لگے گا کہ ہندوستان جیسا ملک ہے تو اس کے اس محل کے کونا ہوگا۔ آپ نے سامنے فرمایا، اور ان کے ساتھ وزراء کی ٹولی ہوگی 80,000 سے زیادہ،
اور سب سے بڑی عزت اللہ کو یوں دی جائے گی اللہ کی طرف سے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اللہ یوں کہے گا کہ صبح میں ایک دفعہ اور شام کو ایک دفعہ میری زیارت کر لینا. اب اللہ میاں کی زیارت نصیب ہو. کلام پاک میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ یوں فرماتا ہے کہ بہت سے روشن چہرے قیامت کے دن خوبصورت چہرے اللہ کو دیکھتے ہوں گے. الی ربہا ناظرہ. اب جس اللہ کی محبت میں گرمی کے موسم میں پیاس تھی پھر بھی پانی نہیں پیا، بھوک تھی پھر بھی کھانا نہیں کھایا، تھکن تھی پھر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھی، تو اللہ میاں کتنے خوش ہوں گے. اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ مجھ کو جو ملا اس کے بدلے میں عوض میں تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو کچھ بھی تھکا نہیں، جو مجھے اس کے بدلے میں جنت ملی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ادنا جنتی، ادنا سے ادنا جنتی، اس کو جو ملے گا وہ موتی کا ایک محل ہوگا. اس کی دیواریں ایسی ہوگی کہ آر پار نظر آئے گا، اور پورا ملک ہوگا، ہزاروں کمرے، ہزاروں وزیر، ہزاروں خدام، ہزاروں فرنیچر، اس کے چاروں طرف ایسے ایسے درخت رائن رات کبھی اس کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات، جس اللہ کی محبت میں اس نے اپنے آپ کو پابند کیا اس اللہ کا درشن ہوگا. شام کو درشن ہوئے، صبح کو درشن ہوئے. قرآن کریم میں اور حدیث پاک میں ہے، ایک دفعہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو راستے میں ابو ہریرہ ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ نے ملا کر کے یوں کہا کہ ابو سعید دعا کرو کہ اپنے جیسے یہاں ملے نہیں، جنت کی بازار میں بھی ملاقات ہوتی رہے، جنت کی بازار میں بھی ملاقات ہوتی رہے. تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو ہریرہ جنت میں بازار ہے. ایک دفعہ نبی پاک ہم نے فرمایا تھا کہ حق سبحانہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دنیا میں جو جمعہ کا دن آتا ہے اس طرح ہفتے میں وہاں اپنے دربار میں بلائیں گے. اپنے دربار میں بلانے کے بعد آنے سے پہلے حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جنت میں آنے والے لوگوں کے لیے کرسیاں بچھائیں گے، چاندی کی کرسیاں، سونے کی کرسیاں، موتیوں کی کرسیاں، مشک کے ٹوڈے. اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے اس کو وہاں درجہ ملے گا، بیٹھنے کی سیٹ ملے گی، اعلیٰ درجے کی، سیکنڈ درجے کی، 20 درجے کی. اور جو ایک دم تھرڈ کلاس ہوں گے وہ مشک کے ٹوڈوں پر بیٹھے ہوں گے. جیسے کوئی بہت بڑا اجتماع ہو تو بعض تو اندر ہوتے ہیں اور بعض باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایک طرف کونے میں درختوں کے نیچے. تو جنت کے دربار میں اس طرح سے بھی لوگ اللہ کے یہاں بیٹھے ہوں گے. پھر ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز دی جائے گی. حضرت داؤد علیہ السلام کو حق سبحانہ تعالیٰ نے ایسا لہجہ دیا تھا کہ اگر وہ اپنی لہجے میں لہن میں زبور پر اڑتا پرندہ بھی ٹھہر جاتا تھا اور داؤد علیہ السلام کا معجزہ سنتا تھا. اس کا آواز کا معجزہ تھا، ایسی آواز کسی کو نہیں ملی. تو اللہ یوں فرمایا کہ ان جنتیوں کو اے داؤد اپنے لہجے میں زبور سنا دو، چنانچہ جنتی محظوظ ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ ابو سعید کو فرما رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بجلی اٹھے گی، اس بادل کے اندر خوشبو مشک انبر سے زیادہ بھرا ہوگا اور وہ دھیرے 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 چلتے ہوگی نہ چھڑکاؤ کرتی ہوگی. وہ خوشبو ایسی ہوگی کہ مشام جام نے کبھی ایسی سونگی نہیں ہوگی. یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں آتی ہے، مشکات شریف میں بھی آتی ہے، لمبی حدیث. اس کے بعد حق سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار کریں گے. ابو ہریرہ فرماتے کہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنے کروڑوں انسان ہوں گے تو اللہ کے دیکھنے میں بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی، کندھے نہیں چھیلے جائیں گے. مسئلہ بہت مشکل تھا، سوال بھی بہت ٹھوس تھا، لیکن نبی پاک صاحب نے کتنا آسان جواب دیا کہ سامنے والے کو احساس بھی نہیں ہوا کہ میرا سوال اتنا مشکل تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان صاف ہو، بادل نہ ہو اور 14ویں کا پورا چاند آسمان میں طلوع ہوا ہو تو چاند دیکھنے میں کسی کو بھیڑ لگتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کسی کو بھیڑ نہیں لگتی ہے. پوری دنیا اپنی اپنی جگہ پر چاند دیکھ لیتے کہ نہیں، کوئی بھیڑ بھاڑ کے بغیر. تو کہا کہ اس طرح سے حق سبحانہ تعالیٰ کا درشن ہوگا، اسی طرح حق سبحانہ تعالیٰ کا درشن. قرآن میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. بہت سے خوبصورت جنتی چہرے اللہ کو برابر دیکھیں گے اور اللہ کو دیکھنے کے بعد اللہ کی معرفت کی مستی چڑھے گی. تو یوں آتا ہے کہ اس مستی کی لذت کے مقابلے میں پوری جنت ہیچ لگے گی.
وہ یوں سمجھے گا کہ یہ روحانی جو مزہ آتی ہے اللہ کو دیکھنے میں، یہ مزہ کے سامنے جنت بھی کیا ہے، کچرا ہے۔ آپ نے سامنے جو ابو ہریرہ کو کہا وہ ابو ہریرہ سنا رہے، پھر سناتے سناتے یوں کہا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک سے روبرو بات کریں گے۔ کسی کو یوں کہے گا کہ آپ فلاں انت قلت بوقت قضا، تجھے معلوم ہے کہ فلاں وقت زبان سے تو یہ جملہ بولا تھا، گالی بولا تھا، یہ بولا تھا، اور پھر حق سبحانہ و تعالیٰ اس کو بات گداری یاد دلائے گا کہ فلاں جگہ ایسا کیا تھا، فلاں جگہ ایسا کیا تھا، فلاں جگہ ایسا کیا۔ وہ کانپتے کانپتے یوں کہیں گے اللہ تغفرلی یا رب العالمین، پروردگار معاف کر دو نہیں۔ اللہ یوں کہے گا کہ بے وقوف، معاف نہ کیا ہوتا تو محفل میں ہوتا، اتنا تو سوچ کہ تو دربار میں بیٹھا ہے، یہ معاف کیا اس لیے تو کیا ہے، دربار میں بیٹھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی تجلی سب کو دکھائیں گے۔ پھر حق سبحانہ و تعالیٰ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جنتوں کی یوں کہیں گے کہ اب میرے پاس سے اٹھ جاؤ اور فلاں چلے جاؤ، وہاں تمہارے لیے عزت کا سامان ہے، تو اپنی اپنی سواریوں پہ جنتی جائیں گے۔ کوئی رف پہ بیٹھا ہوگا، کوئی اڑتے براق پر بیٹھا ہوگا، وہاں کے اعتبار سے سواریاں ہوگی، وہاں کے اعتبار سے سواریوں کی پارکنگ ہوگی، اور وہاں اشاروں کے اوپر کیا ہے سواری اس کے پاس آئے گی اور اڑان کریں گے، اس کے بعد جائیں گے، دیکھ ایسی منظر ہوگا، بازار ہوگی، بازار۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسی بازار کبھی زندگی میں اس نے دیکھی نہیں ہوگی، اور ایک سے ایک سامان ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دکان، ایک مارکیٹ تو ایسی ہوگی کہ وہاں شکلیں ملتی ہوگی۔ انسان جمعہ کے دن کپڑے تو بدل سکتا ہے کہ پورا جمعہ کو پہنا آج دوسرا پہنے، لیکن شکل تو وہ رہتی ہے جو ایک دفعہ لے کے آیا۔ جنت میں حق سبحانہ و تعالیٰ ایسی مارکیٹ بنائے گا کہ آدمی وہاں دیکھے گا، ایک سے ایک ماڈل دیکھے گا، پھر پسند کرے گا کہ یہ بہت اچھا ہے، پلٹ کے دیکھے گا، ایسا ہو جائے گا، جو شکل چاہے اس شکل کے اندر منتقل ہو جائے گا۔ وہاں جنتی پہنچیں گے۔ ابو ہریرہ نے ابو سعید کو یوں فرمایا کہ آپ نے سامنے فرمایا کہ وہاں فرشتے قطار میں استقبال کرتے ہوں گے، اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہوں گے۔ پھر جنتی ایک سے ایک سامان دیکھیں گے، اور جو سامان پسند ہوگا اس کے ساتھ آٹومیٹک ہو جائے گا۔ اور پھر لمبی حدیث بیان کی، اس میں یہ آتا ہے کہ پھر جنتی اپنے سامانوں کے ساتھ اپنے گھر پہ پہنچیں گے، اپنے اپنے محلات میں ان کی حوریں انتظار کرتی ہوگی، جھروکھوں میں انتظار کی آنکھیں بچھائی ہوگی، ان کو دیکھ کے اہلاً سہلاً کہہ کے چلا اٹھے گی، ارے تم جاتے وقت تو ایسے شکل کے ساتھ نہیں تھے، کیا شکل بدل کے آئے، ایسے کتنی حسین شکل ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم تو اللہ کا دربار میں سے آئے، اللہ کی زیارت کر کے آئے، اللہ کا درشن کر کے آئے، تو اللہ کی سایہ نشان ہمارے چہروں کے اوپر تجلی کی جھلک ہے۔ نبی پاک صاحب اس وقت ابو ہریرہ نے ابو سعید کو کہا کہ دعا کرو میری اور تیری ملاقات اس بازار میں، اس مارکیٹ میں بھی ہو جاوے۔ ابن قیم علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جیسے دنیا میں ایک دوسرے کو ملتا ہے، ایسا نہیں کہ جنت میں یہاں کی ملاقات ختم کر دی جائے گی، جیسے یہاں ملتا ہے وہاں بھی ملتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے اس کی روح لے کے فرشتہ پہنچتا ہے تو اگلے مردے کی روحیں ان کے پاس جمع ہو جاتی ہے، دنیا کے احوال پوچھنے کے لیے، رشتہ داروں کے حالات پوچھنے کے لیے، محلہ والوں کی خبریں پوچھنے کے لیے۔ تو فرشتے یوں کہتے ہیں کہ ابھی ذرا بھیڑ مت کرو، ان کو ذرا آرام کر لینے دو، وہ روح نکلنے کی تکلیف اٹھا کے آیا، یہ قبر کا سوال جواب دے کے آیا، تھوڑی دیر کے بعد ان کو ملنا۔ جیسے آج کے زمانے میں کتنا سمجھنا آسان، ایک آدمی مہینے پہلے حج میں گیا اور اس کا ساتھی 25 دن بعد آنے والا ہے، کہا کہ میں وہاں ملوں گا مکہ ہوٹل کے پاس، تو وہاں جانے کے بعد ملاقات ہو جاتی کہ نہیں؟ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ میں ملاقاتیں ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ایڈریس پر کوئی بھی کس سے ملاقات کر لیتا ہے، آخرت سمجھ میں نہ آئے اس طرح سمجھے۔ خیر تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اس طرح سے ہوگی، تو جنت بھلوں کی بھلائی کا بدلہ دینے کی جگہ ہے، اور جہنم حق سبحانہ و تعالیٰ کو بھول کے ساتھ بھی زندگی گزارتا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے اتنی سخت کے رونگٹے کھڑے ہو جاوے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جانے سے پہلے اس کے بدن کو چوڑے چکلے کر دیے جائیں گے، اس کا بدن اتنا موٹا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی ران مکہ اور مدینہ کے بیچ میں رکھ دی جائے تو پوری فضا بھر جائے۔ 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے،
کیونکہ جہنم بہت گہری. اب چھوٹے چھوٹے انسان کو ڈالے تو جیسے کوئی مچھر ڈال دے تو پتہ بھی نہ چلے. تو جہنم میں تو ایک سے ایک عذاب کی شکل ہے. تو ہر ایک کو جہنم میں موقع ملے تو اس کا بدن بڑا بڑا کر دیا جائے گا، داڑھ بڑی ہو جائے گی، سانے بڑے بڑے ہوں گے، موٹا بدن ہوگا. نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ اس کے بعد اس کو بھوک مسلط کر دی جائے گی. اب پیٹ اور بدن اتنا بڑا ہوگا تو بھوک کی تکلیف اتنی ہوگی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا بھوک کی تکلیف کے سامنے، اور وہ مانگے گا، کھانا مانگے گا. تو قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کھانا دے گا کہ انتہائی کروا، شجرۃ الزقوم، طعام الاسیم، یغلی فی البطون کا غلی الحمیم. قرآن نے فرمایا کہ کڑوا زخم کا درخت انتہائی کروا، یہ پاپی کی غذا ہے جہنم میں. وہ پیٹ میں جانے کے بعد ایسا کھولے گا جیسے ہانڈی کھولتی ہے. اس کے بعد وہ یوں کہے گا کہ ہم دنیا میں تو ایسا کھانا نہیں کھاتے تھے، تو پھر دوسرا کھانا دیا جائے گا. وہ کھائے گا تو گلے سے اٹکے گا. اب فرشتوں کو یوں کہے گا کہ بھئی پانی لاؤ، گلے سے کھانا اٹک چکا ہے. تو نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ لوہے کے کٹوروں میں مائن شدید جہنموں کے بدن سے گرم گرم خون اور پیپ بہتا جاتا ہوگا، اچھلتا ہوا. وہ پیالہ بھر کے اس کو دیا جائے گا. اتنی سخت پیاس لگی ہوگی کہ منہ پر لے جائے گا. نبی پاک صاحب نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کا اوپر کا ہونٹ ماتھے پر جائے گا اور نیچے کا ہونٹ نیچے اتر جائے گا، اور وہ پانی کا گھونٹ زبردستی پیے گا. یتذرعہ قرآن کا لفظ ہے، شدید یتذرعہ، یعنی وہ پیپ زبردستی پیے گا، نہیں پینا چاہے گا تو بھی پیے گا. یہ قرآن کی بات ہے، حدیث سے بھی بڑھ کے قرآن کی بات ہے. قرآن جو امام صاحب کے پیچھے سنا اس میں یتذرع کا لفظ آتا ہے اور شدید کا لفظ آتا ہے. اس کے بعد پیے گا تو اس کے پیٹ کے سارے آنتوں کو پانی نکل جائے گا. نبی پاک صاحب نے فرمایا وہ جہنمی گھبرا کے یوں کہیں گے کہ اب تو جہنم کے سپرائیزروں کے پاس چلو، اور ان کو جا کے یوں کہے گے اے اللہ میاں کو کہو کہ ہم کو اس سے نکالے، تکلیف بہت ہے، یا ہم کو موت دے دے. وہ سپرائیزر 1000 سال کے بعد یوں کہے گا الم یاتکم الرسول، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر نہیں آئے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے درس سنانے والے نہیں آئے، یہ سمجھانے والے نہیں آئے کہ آئے لیکن اس وقت ہم گمراہ قوم تھی. فَيُغْفَرْ وَمَا دَعَا الْكَافِرُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. وہ فرشتے یوں کہیں گے اب چیختے رہو، تمہاری بات کوئی سننے والا نہیں ہے. پھر وہ گھبرا کے یوں کہیں گے کہ خزانہ سے اوپر، سپروائزر سے اوپر مالک ہے ان کو پوچھے. چنانچہ لیقضی علینا ربنا، تاکہ پروردگار موت دے دے. تو مالک فرشتہ کئی سال کے بعد اس کو یوں کہے گا کہ انتم ماکثون، تم کو یہاں ہی رہنا ہے، یہاں سے نکلنے کا نہیں ہے. پھر مشورہ کریں گے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور یوں کہیں گے کہ اب تو ڈائریکٹ اللہ سے ملے، اور اللہ کو یوں کہا کہ یا تو موت دے دو یا ہم کو نکالو. چنانچہ اللہ کو ملیں گے. ربنا غلبت علینا شقوتنا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَكُنَّا ظَالِمِينَ. یوں کہیں گے کہ پروردگار بدبختی اور سخاوت ہمارے اوپر غالب تھی دنیا میں، ہم گمراہ رہے، جہنم سے ہم کو نکالو. اگر دوبارہ ہم ایسا کام کریں گے تو ہم گمراہ، لیکن دوبارہ ایسا کریں گے نہیں. اللہ میں یہاں فرمائے گا اکسعوا فیہا ولا تکلمون. قرآن میں ہے اکسعوا فیہا ولا تکلمون کا معنی یہ ہے کہ ذلت کے ساتھ پڑے رہو، بولو مت، تم کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. تم کو دنیا میں نے 60 سال کی عمر دی تھی، 70 سال کی عمر دی تھی. اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر، کیا میں نے تجھے اتنی عمر نہیں دی کہ اگر تو سوچ سمجھتا ہے تو سوچ سکتا تھا، لیکن تو آزادی کی زندگی گزار کے مجھ کو بھول گیا. تو آج میں بھی تجھے بھولتا ہوں، جیسا گناہ ایسی سزا. تو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہم کو دی ہے وہ بیج بونے کی زندگی ہے، بیج بونے کی زندگی ہے. اور جیسا بیج بوئیں گے یا تو جنت میں نعمتیں ملے گی یا جہنم میں اعوذ باللہ عذاب بھگتنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو عمر کی مونڈی دی ہے وہ احتیاط کے ساتھ گزرنا، اس کا نام تقویٰ ہے. ایک صحابی کو پوچھا کہ تقویٰ کیا؟ تو کہا کہ کبھی تو جنگل سے گزرا؟ کہ ہاں. کس طرح گزرتا ہے؟ کہ میں پہلے دامن کو سمیٹتا ہوں تاکہ کانٹوں سے الجھ نہ جائے، اور دھیمے 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 نکلتا ہوں کہ قبر تک اس طرح سے گزر جانے کا. احتیاط کے ساتھ. اس کا نام کیا ہے؟
تقوی ہے. تو روزہ ہم کو تقوی کی مشق کراتا ہے، یعنی اسی طرح سے آہستہ آہستہ ہم گزر کے چلے جاوے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.